السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی اور کتنی پراسرار ہے؟ ابھی حال ہی میں سائنسدانوں نے خلا کی گہرائیوں میں کچھ ایسا ڈھونڈ نکالا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ پانی کا ایک سمندر۔ لیکن اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک دعویٰ گردش کر رہا ہے کہ یہ کوئی عام پانی نہیں بلکہ یہ مقدس حوض کوثر ہے۔ تو کیا سائنس اور ایمان کی دنیائیں اس طرح سے آپس میں مل سکتی ہیں؟ آئیے اس دلچسپ سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی دریافت سے جو کسی سائنس فکشن فلم کی طرح لگتے ہے۔ ذرا تصور کیجئے، سائنسدان کائنات کے سب سے دور دراز کونوں میں جھانک رہے ہیں اور انہیں کیا ملتا ہے؟ پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ۔ یہ صرف چند بوندیں نہیں تھیں بلکہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے فلکیات کی دنیا میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ اب ذرا اس عدد پر غور کریں، 140 کھرب۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارا دماغ شاید اس کا ٹھیک سے تصور بھی نہ کر پائے۔ یوں سمجھیں کہ اگر زمین کے تمام سمندروں کو اکٹھا کر کے اسے 140 کھرب سے ضرب دی جائے تو ہم اس پیمانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کائنات کی وسعت کی ایک حیران کن یاد دہانی ہے۔ تو یہ سمندر آخر ہے کیا؟ جب ہم پانی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں مائع یعنی لیکوڈ چیز آتی ہے نا؟ لیکن خلا میں چیزیں تھوڑی مختلف ہوتی ہیں۔ یہ دراصل پانی کے بخارات یعنی واٹر ویپر کا ایک بہت ہی بڑا بادل ہے جو کائنات کے ایک انتہائی طاقتور مظہر کے گرد گھوم رہا ہے جسے کوئزار کہتے ہیں۔ تو یہ کوئزار کیا بلا ہے؟ اسے کائنات کا پاور ہاؤس سمجھ لیں، ایک بہت بڑا بلیک ہول جو اپنے ارد گرد کی چیزوں کو نگل رہا ہے اور اس عمل میں ناقابل یقین توانائی خارج کر رہا ہے۔ اتنی توانائی جو پوری کی پوری گلیکسیوں کو روشن کر دے۔ اور یہ خاص کوئزار جس کا نام APM 08279+5255 ہے، ہم سے اتنی زیادہ دور ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ سلائیڈ ہمیں سیدھا ایک ٹائم مشین میں بٹھا دیتی ہے۔ ہم دراصل 12 ارب سال ماضی میں دیکھ رہے ہیں۔ جب اس پانی سے روشنی نے زمین کی طرف اپنا سفر شروع کیا تھا تب تو ہماری زمین کا وجود بھی نہیں تھا۔ یعنی ہم کائنات کو اس کی جوانی کے دور میں دیکھ رہے ہیں، جو ایک انتہائی نایاب اور قیمتی جھلک ہے۔ اور یہیں پر کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ جیسے ہی اس دریافت کی خبر پھیلی، سوشل میڈیا پر ایک بالکل الگ ہی گفتگو شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اس کائناتی سمندر کو اسلامی روایت کی ایک گہری روحانی علامت یعنی حوض کوثر سے جوڑنا شروع کر دیا۔ اس سے ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سائنسی دریافت ایک قدیم مذہبی عقیدے کی تصدیق کر رہی ہو؟ کیا یہ کائناتی سمندر واقعی حوض کوثر ہو سکتا ہے؟ چلیے اس دلچسپ سوال کو سائنس اور ایمان دونوں کے زاویوں سے پرکھتے ہیں۔ اچھا، تو اب سائنس کی دنیا سے تھوڑا نکل کر ایمان کے دائرے میں قدم رکھتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ حوض کوثر اسلامی روایت میں آخر کیا مقام رکھتا ہے۔ حوض کوثر، جسے کثرت کا حوض بھی کہا جاتا ہے، اسلامی عقیدے کا ایک بہت مرکزی تصور ہے۔ یہ ایک مقدس چشمہ ہے جس کا وعدہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا ہے، جہاں وہ قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ یہ رحمت اور نجات کی ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ اور یہ کوئی عام پانی نہیں ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق اس کی خصوصیات معجزاتی ہیں۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کی خوشبو کستوری سے بھی بہتر۔ یہ ایک ایسا مشروب ہے جسے ایک بار پینے کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور اس میں پانی براہ راست جنت سے سونے اور چاندی کی نہروں کے ذریعے آتا ہے۔ اس کا پیمانہ بھی اتنا ہی حیران کن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کا ایک کونا دوسرے کونے سے 1 مہینے کی مسافت پر ہے، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی بالکل برابر ہے، ایک کامل مربع جو اس کی خدائی اصلیت کی نشانی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اب ہمارے سامنے 2 بالکل الگ الگ تصویریں ہیں، ایک سائنسی حقیقت کی اور دوسری روحانی عقیدے کی۔ آئیے ان کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ یہ کہاں ملتی ہیں اور کہاں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہاں جب دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ سائنسی دریافت ایک طبی حقیقت ہے، یعنی پانی کے بخارات جو اربوں نوری سال دور ہیں،
جبکہ حوض کوثر ایک روحانی تصور ہے جس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے اور اسے ایمان کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک کو دوربینوں سے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ دوسرا ایمان بالغیب کا حصہ ہے، یعنی اندیکھی چیز پر یقین رکھنا۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ ہم دو بالکل مختلف چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو شاید اصل سوال یہ نہیں ہے کہ حوض کوثر کہاں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کون اس تک پہنچنے کے لائق ہوگا۔ اور یہیں پر یہ گفتگو ایک بہت سنجیدہ موڑ لیتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق ہر کسی کو حوض کوثر سے پینے کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کو اس مقدس چشمے سے دور کر دیا جائے گا۔ تو کون ہے وہ خوش قسمت اور کون ہے وہ جنہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے گا؟ روایات واضح ہیں، جو لوگ پیغمبر کی تعلیمات پر چلے، ان کے اہل بیت سے محبت کی اور نیک زندگی گزاری، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ لیکن جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کی، دوسروں پر ظلم کیا یا امت میں تفرقہ ڈالا، انہیں دور دھکیل دیا جائے گا۔ یہ حدیث اس تنبیہ کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کچھ لوگوں کو اپنے حوض سے ایسے ہی ہٹاؤں گا جیسے ایک آوارہ اونٹ کو پانی سے ہٹایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور تصویر ہے جو اس لمحے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ تو آخر میں بات شاید کائنات کے سمندروں کی تلاش پر نہیں، بلکہ ہماری اپنی روحوں کی گہرائیوں میں جھانکنے پر آ کر ٹھہرتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ سائنس نے کیا دریافت کیا، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہمارے اعمال ہمیں اس قابل بنا رہے ہیں کہ ہم حوض کوثر تک پہنچ سکیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔